السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سلف صالحین کی نصیحتوں کے عنوان پر ہماری یہ مجلس سلسلہ وار چل رہی ہے۔ اس سے قبل کے دروس میں ہم نے تقریباً 11 نصیحتوں اور وصیتوں پر گفتگو کی۔ سلف صالحین، جن میں سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین عظام ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں، یعنی تابعین کے شاگرد، اور ان کے بعد یعنی ان تینوں لوگوں کے بعد سلف میں ہر وہ گزرا ہوا شخص داخل ہے جو صحابہ کرام کے منہج پر، صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس سے قبل کے دروس میں ہم نے ادب کے تعلق سے سلف کی نصیحت پڑھی۔ اسی طریقے پر اگر ہمیں کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بری بات معلوم ہوتی ہے، یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے بارے میں فلاں فلاں بات کہی ہے، تو ہمیں عذر تلاش کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ ہم فوراً اپنے دل کو اس مومن بھائی کے متعلق گندہ نہ کریں، بلکہ اس کے لیے عذر تلاش کریں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے ایسی بات کہہ دی ہو سکتا ہے غلط فہمی میں وہ مبتلا ہو گیا ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، اور اگر کوئی عذر نظر نہ آئے، بالکل صاف صاف دکھائی دے کہ فلاں آدمی نے میری برائی بغیر کسی وجہ کی ہے، تب بھی سلف کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ کا قول گزر چکا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عذر نہ دکھائی دے تو کیا کرو؟ اپنے دل میں یہ کہو کہ اس میرے بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ضرور ہوگا جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جس کو میں جانتا نہیں ہوں۔ ادب کے تعلق سے وہ قول آپ کے سامنے گزرا کہ جس میں غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ قریب ہے یا قریب تھا کہ ادب جو ہے وہ دین کا 2/3 حصہ ہو جاتا، یعنی ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور ادب کے تعلق سے ہم نے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے چند تعاملات کو دیکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب کیسے کرتے تھے، اور اسی طریقے پر دوسروں کے ساتھ کیسے ادب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا۔ حضرت عباس کون ہیں؟ چچا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عمر میں کچھ بڑے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ تو حضرت عباس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، نہیں کہا۔ بڑا کا لفظ اپنے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل استعمال نہیں کیا، بلکہ ادب دیکھیے کیا فرمایا، کہا کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان سے پہلے پیدا ہوا لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں، کہا وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی عمر میں مطلب کیا ہے؟ عمر میں بڑا ہوں، لیکن اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، یہ ادب ہے۔ کہا کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا لیکن وہ مجھ سے بڑے ہیں، علم میں، فضل میں، ہے نا، عظمت میں، مرتبے میں، مقام میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پہلے پیدا دنیا میں پہلے میں آیا۔ تو یہ ادب ہے، اور ادب یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے زندگی میں ادب کا ہونا، ایک مسلمان کی زندگی میں خاص کر کے یہ بہت ضروری ہے، بلکہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ مسلمان با ادب ہوتا ہے، مسلمان بے ادب نہیں ہوتا۔ اچھا، آج کے درس میں ہم
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پڑھنے والے ہیں، جس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کو کسی نے دیکھا کہ فکر میں، سوچ میں کھوئے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچ میں کہیں بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ رآہ مفکرا، ان کو کسی نے دیکھا کہ فکر میں ہے، لگتا ہے کسی بات میں غور و خوض کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے، ان کے جو ساتھ میں ساتھی رہنے والے تھے، ان لوگوں نے پوچھا این بلغت، پوچھا کہ این بلغت، بھائی کہاں چلے گئے، کہاں پہنچ گئے؟ کہتا ہے نا آدمی، کوئی آدمی سوچ میں مشغول ہے، سوچ میں مگن ہے، تو آدمی کہتا ہے بھائی صاحب کہاں چلے گئے؟ کلکتہ کے رہنے والا ہے، ممبئی میں اگر اس کا سسرال ہے تو آدمی کہتا ہے کہیں ممبئی تو نہیں پہنچ گئے؟ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ بڑے غور اور فکر میں مبتلا ہے، کہیں بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا این بلغت، ارے بھائی کہاں پہنچ گئے؟ تو پتہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا الصراط، کہا کہ میں پل صراط پر پہنچ چکا ہوں۔ یعنی سوچتے سوچتے انسان کا انتقال ہوتا ہے، پھر انسان قبر میں جاتا ہے، قبر کے سوالات ہوتے ہیں، قبر کے فتنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوتی ہے، پھر حساب و کتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتا ہے، جہنم لائی جاتی ہے، جنت اور جہنم میں انسان داخل ہوتا ہے نا۔ تو جنت اور جہنم میں جب انسان داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے جہنم کے اوپر ایک پل بچھائی گئی ہے جس کو ہم صراط کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو اس صراط پر سے، اس پل پر سے گزرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں پل صراط تک پہنچا ہوا ہوں، یعنی قیامت اور آخرت اور موت کے معاملات میں بیٹھ کر کے غور و فکر کر رہا تھا، اور ابھی پل صراط تک پہنچا ہوں، ابھی پل صراط کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پل صراط میں جو جہنم کے اوپر ایک پل ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں روشنی نہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے وہاں پر، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہاں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو نور بنا کر کے پیش کرے گا، تو وہ اپنے نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے۔ وہیں دوسری جانب جو منافقین ہوں گے، وہ ان مسلمانوں کے، ان مومنوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور کہیں گے نقتبس من نورکم، کہ ذرا رکو، ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی تھوڑا فائدہ حاصل کر لیں، تھوڑا تمہارے نور سے ہم بھی روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان لوگوں سے کہا جائے گا سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں اور مومنوں کے درمیان ایک دروازہ بنا دے گا، اور ان لوگوں کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں جاؤ، وہاں جا کر کے نور تلاش کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو ایمان والوں کو جو یہ نور دیا گیا ہے، یہ ایسے ہی دے دیا گیا؟ دنیا میں انہوں نے نور حاصل کرنے والے اعمال کیے ہیں، ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، تب ان کو نور ملی ہے یہاں پر۔ لہذا اگر نور چاہیے تو واپس دنیا میں چلے جاؤ، اور دنیا میں واپس جانا قیامت قائم ہونے کے بعد ممکن نہیں ہے، موت کے بعد ممکن نہیں ہے۔ گویا انہیں دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا کہ اب تمہارے لیے یہ پل صراط پر کوئی نور، کوئی روشنی نہیں، اسی اندھیرے میں جاؤ اور کٹو اور گلو اور جہنم میں گر جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سوچتے سوچتے، غور و فکر کرتے کرتے، موت اور قبر اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرتے کرتے پل صراط تک پہنچے ہوئے تھے۔ ایسے تھے ہمارے سلف، ان کے دماغ سے، ان کے ذہن سے موت، آخرت، قبر، قیامت، یہ تمام چیزیں کبھی غائب نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوچ و فکر میں مشغول رہتے تھے، انہیں خوف ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ لہذا اسی فکر کی وجہ سے موت سے پہلے والی زندگی وہ اس قابل بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ موت کے بعد کی والی زندگی جو ہے وہ زندگی بہتر ہو، وہ زندگی آرام دہ ہو، وہ زندگی اللہ کی رضامندی سے پر ہو، وہ زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہو۔ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس زندگی میں جہاں عمل کرنے کا موقع ہے، اس زندگی کو بہتر بنانا ہوگا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہے،
آخرت کے احوال کو، آخرت کے معاملات کو، آخرت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں غور و فکر کرے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے؟ 2-3 ہی زیادہ بال اللہ کے نبی کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات بھی جب ہوئی نا تو اللہ کے نبی کے پورے بال، داڑھی اور بال کے سفید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اتنے معمولی بال سفید ہوئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں انگلیوں پر گننے والا گن سکتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید کی چند صورتوں کا نام لیا، اذا الشمس کورت۔ یہ جو صورتیں ہیں جن میں قیامت کا بیان ہے، موت کا بیان ہے، میدان محشر کا بیان ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا 2-3 صورتوں کا نام لیا اور کہا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان صورتوں میں میں غور و فکر کرتا رہتا ہوں اور ان صورتوں میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ لہذا مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مومن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا میں رہتا، زندگی گزارتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس دنیا کے لیے تیاری کرے، اس دنیا کے لیے تیاری کرے۔ جیسا کہ ہم نے سب سے پہلی دوسری نصیحت جو ہم نے پڑھی تھی وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، اس دنیا میں عمل کرنے کا موقع ہے، حساب و کتاب ابھی نہیں لیا جا رہا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور آئندہ کل کا دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن صرف حساب و کتاب ہوگا، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لہذا انسان اگر اپنی اس دنیا کو جہاں صرف حساب و کتاب لیا جائے گا اسے بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس دنیا میں عمل کر لے۔ تو یہ نصیحت تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس واقعے سے جو ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد کی جو نصیحت ہے وہ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے۔ حضرت رحمہ اللہ، حضرت مالک ابن انس یہ کون ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ، مالک ابن انس رحمہ اللہ، یہ جو 4 بڑے بڑے مذاہب ہیں، متداول مذاہب ہیں اور پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب اور ان کا مسلک ان مشہور مذاہب میں دوسرا فقہی مسلک ہے، دوسرا فقہی مسلک ہے۔ سب سے پہلا مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جس کو ہم مسلک احناف کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کو مالکیہ کا مسلک کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ انہی کے نام پر اس مسلک کا نام مالکی مسلک دیا گیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے۔ فقہ میں، حدیث میں امام مالک رحمہ اللہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ استاد ہیں، ہے نا؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ، اور ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے مدینے میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور مدینے سے باہر انہوں نے کبھی سفر ہی نہیں کیا، بلکہ مدینے ہی میں رہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں علم حاصل کیا اور یہیں بیٹھ کر کے علم اور حدیث اور قرآن کا درس دیا، یہیں مدینے میں رہ کر کے، مسجد نبوی میں رہ کر کے۔ بہت بڑے امام تھے، اللہ رب العالمین نے دین اور حدیث کی بڑی سمجھ ان کو عطا کی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا لکھی تھی، حدیث کی کتاب ہے جس میں امام مالک رحمہ اللہ نے احادیث بھی لکھی ہیں، آثار بھی لکھے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کے کچھ فتاوے بھی ان کی اس کتاب میں موطا میں موجود ہے۔ سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے حدیث کے معاملے میں صحیح ترین ہونے میں، اس کے بعد پھر صحیح بخاری آ گئی تو صحیح بخاری سب سے صحیح ترین کتاب ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت کے خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو موطا کو ہم کانسٹیٹیوشن بنا دیں، دستور کا درجہ دے دیں اس کو، موطا کو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ اگر اسے درجہ دے دیا گیا دستور کا تو لوگ اسی کو فالو کرنے لگیں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بعد کے زمانے میں ان کے ماننے والوں نے اسی خوف کو سچ کر دکھایا، ہے نا؟
اسی خوف کو سچ کر دکھایا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا کو اس خوف سے دستور بننے نہیں دیا کہ کہیں لوگ اس میں تو جو باتیں ہیں میں نے لکھی ہیں، ہاں بعض احادیث ہیں، بعض آثار ہیں، لیکن میرے بعض فتاوے بھی ہیں اور وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس خوف سے کتاب کو موطا کو دستور بننے نہیں دیا، لیکن بعد کے لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ کو جب ترتیب دیا، ان کے فتاووں کو جمع کیا اور مسائل میں ان کے کیا فتاوے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ انہوں نے جب جمع کیا تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ حدیث آ بھی گئی تو امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کو مقدم رکھا۔ اسی بات سے تو امام مالک رحمہ اللہ خوف کھاتے تھے، اور تمام جتنے ائمہ ہیں، ان 4 ائمہ کی بات کی جائے اگر، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، چاروں نے اس بات کی صراحت کر دی تھی کہ دیکھو میں نے جو فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ اپنی جگہ، لیکن اگر میرے فتوے کے خلاف کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم تک پہنچ جائے تو میرے فتوے کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو قبول کر لینا۔ بہرحال تو امام مالک رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں اور ہمارے امام ہیں، ہمارے اور آپ کے امام مالک رحمہ اللہ امام ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے۔ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح، سنت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا پیچھے رہ گیا وہ پانی میں ڈوب کر کے ہلاک و برباد ہو گیا۔ غور کیجئے، امام مالک رحمہ اللہ نے سنت کو، سنت سے کیا مراد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور آپ کا طریقہ ہمیں کہاں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے نا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں سنت جو ہے نا، سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کشتی بھی معمولی کشتی نہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا ہے نا، پوری زمین میں پانی بھر گیا، لہذا اس موقع پر واحد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا، جو چیز پانی کے اوپر تیر رہی تھی، بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ ہود میں اللہ نے بیان کیا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافر تھا، تو جب وہ ڈوبنے لگا، پانی جب آہستہ آہستہ پانی کا لیول ہائی ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت ہو جاؤ، اگر نہیں سوار ہوگے ہمارے ساتھ تو ڈوب جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا ضرورت ہے مجھے سوار ہونے کی، میں کسی بلند پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں تھوڑی پانی پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پانی کا لیول بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جس پہاڑی پر ان کا بیٹا چلا گیا تھا وہ پہاڑی بھی پانی کے اندر ڈوب گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق آب ہو گیا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان نوح جب آیا تھا، یہ جو پانی ہے اس کو ہم طوفان نوح کہتے ہیں، اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ واحد کشتی تھی جو اس کشتی پر سوار ہو گیا، چاہے وہ اڑنے والا جانور ہو یا زمین میں چلنے والا جانور ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہی نجات پایا، اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے مثال بھی دی ہے، کتنی عمدہ مثال، یہ نہیں کہا کہ سنت کی مثال جو ہے وہ سمندر میں چلنے والے کشتی کی طرح ہے، بلکہ نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے، یعنی سمندر میں اگر کوئی انسان کشتی پر نہیں سوار ہو تو وہ کہے گا میں نہیں سوار ہوں گا، میں کنارے پہ چلا جاؤں گا، بھائی کہیں کنارے لگ جاؤں گا جہاں پانی نہیں ہوگا، خشکی ہوگی۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں جو طوفان آیا تھا اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، لہذا وہاں کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا، کوئی زمین ایسی نہیں تھی جہاں پانی نہ ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں سنت کی مثال طوفان نوح میں کشتی نوح کی طرح ہے، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی واحد آپشن تھی بچنے کے لیے، ویسے ہی دنیا کی فتنوں میں بچنے کے لیے واحد آپشن کیا ہے، سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی حدیث ہے۔ لہذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، حدیث سے
منہ موڑتا ہے، ایسا انسان یقینی طور پہ گمراہ ہوگا اور ضلالت اور گمراہی کے طوفان میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح، سنت، حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ من رکبھا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جس نے سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، اس پر عمل کر لیا، وہ انسان ہدایت پر ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ ومن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کنارے لگا دیا، وہ انسان جس طریقے سے پانی میں ڈوب کر کے اس زمانے کے لوگ مر گئے، ویسے ہی یہ انسان ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں ڈوب کر کے مر جائے گا۔ سنت کی اہمیت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں بیان کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هل سمعتم بمعاتبہ احسن من هذا، حضرت عبداللہ ابن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے اس سے بہتر بات سنی ہے؟ معاتبہ اصل میں کہتے ہیں عتاب کو، یعنی کسی سے پوچھ گچھ کرنا، کسی نے کوئی غلطی کی نا تو اس کی غلطی کا احساس دلانا، یہ غلطی کیوں کی تم نے، اس کو ہم کہتے ہیں معاتبہ۔ تو حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس سے بہتر معاتبہ دیکھا ہے؟ کیسا معاتبہ؟ کہتے ہیں بدأ بالعفو قبل المعاتبہ، ایسا معاتبہ جس میں پہلے معاف کر دیا گیا، پھر غلطی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہ آپ نے کیوں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ معاتبہ یعنی غلطی کرنے کے بعد پوچھنا، حساب لینا، کیوں غلطی کی آپ نے ایسی۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے اس سے بہتر معاتبہ دیکھا ہے کہ پہلے معاف کر دیا گیا، پہلے معافی کا اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے تم کو معاف کیا، پھر سوال کیا گیا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ اصل میں وہ قرآن مجید کی اس آیت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ اصل میں ہوا یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافقین نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا بہانہ بنایا، کہا کہ ہمارے گھر میں فلاں بیماری ہے، فلاں بہانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم مدینہ میں رہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، ہے نا، یا بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ غلطی نہیں تھی، یہ خلاف اولا کام تھا۔ خلاف اولا یعنی افضل کام نہیں تھا، اس سے بہتر افضل کام یہ ہوتا کہ آپ ان کو اجازت دیتے نہیں۔ بہرحال تو ہم چلیے اس کو اگر اجتہادی غلطی بھی مان لیتے ہیں، غلطی مانتے ہیں اجتہادی غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اور کہا کہ منافق تو ہے، ان کے جانے نہ جانے سے کیا ہوگا، ہے تو منافق۔ اللہ کے نبی کو تو معلوم تھا نا کہ کون آدمی منافق ہے کون نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے اجتہاد سے انہیں اجازت دے دی کہ چلو مدینے میں پڑے رہنا ہے پڑے رہو، بہانہ بناتے ہو بہانہ بناؤ، اس سے مسلمانوں کا کیا فائدہ نقصان ہو جائے گا، تم لوگ تو ایسے ہی منافق ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی اور کہا عفا اللہ عنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ کتنا بہترین معاتبہ ہے، پہلے معافی اس کے بعد حساب و کتاب۔ در حقیقت یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے نبی کے ساتھ کس قدر بہتر انداز میں پیش آتا ہے نا۔ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی پر حساب و کتاب لے رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ غلطی کیوں کر رہے ہیں، لیکن غلطی کو بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں غلطی آپ نے کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اس قدر عزت و تکریم کرتا ہے تو نبی کی امتیوں پر نبی کی تکریم اور عزت کس قدر واجب ہوگی۔ نبی کی بات جب آ جائے تو ہمارے لیے کس قدر واجب ہوگا کہ ہم اس بات کے سامنے اپنی تمام دنیا کو چھوڑ دیں اور اپنے سر کو جھکا دیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد
کی جو نصیحت ہے، حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی انہا تقلب علی۔ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ، میرے اوپر سب سے سخت چیز جس کا میں نے علاج کیا ہے اپنے اوپر، وہ میری نیت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نیت کو خالص کرنے میں مجھے سب سے زیادہ دشواری پیش آئی۔ کیوں؟ کہا انہا تقلب علیہ، کیونکہ نیت جو ہے نا بار بار بدل جاتی۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والا دیکھیے کون ہے، آج کے زمانے کا کوئی آدمی نہیں ہے، امام ہے، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی نیت کا علاج کرنے میں سب سے زیادہ دشواری پیش آئی، سب سے زیادہ سخت معاملہ یہ تھا، نیت کو خالص کرنا، نیت کو خالص کرنا، نیت کو دنیاوی نیتوں سے پاک کرنا۔ اس معاملے میں مجھے سب سے زیادہ دشواری پیش آئی، کیونکہ نیت بار بار بدل جاتی۔ انسان نے ایک مرتبہ اخلاص پیدا کی، پھر دنیا کی محبت آ گئی، پھر نیت بدل گئی، پھر اخلاص پیدا ہوا اس کی نیت میں، پھر دنیا کی محبت آئی، پھر نیت بدل گئی۔ تو امام سفیان الثوری کہتے ہیں مجھے، اس زمانے کے وہ امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی نیت کو خالص کرنے میں سب سے زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ نیت میری بدل جاتی ہے بار بار۔ بتائیے ان کی نیت جب بدل جاتی ہے اور ان کو اتنی مشکل پیش آتی ہے اپنی نیت کو خالص برقرار رکھنے میں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان الشرک اخفا من دبیب النمل۔ شرک جو ہے نا، یہ چونٹیوں کے چلنے پر پیر سے جو آواز آتی ہے، چونٹیوں کے پیر سے چلتے وقت جو آواز آتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے آپ کو؟ کبھی سنا آپ نے چونٹی چل رہی ہے ڈھپ ڈھپ آواز آ رہی؟ چونٹیوں کے چلنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونٹیوں کے پیر سے چلتے وقت جو آواز نکلتی ہے، شرک میری امت میں اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کیسے انسان کی زندگی میں شرک داخل ہو جائے گا، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں شرک سے کیا مراد ہے؟ یہی نیت میں شرک کا داخل ہونا، نیت میں ریا کا داخل ہونا، دکھاوے کی نیت انسان کے دل میں پیدا ہو جانا۔ اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ صحابہ کو کہا اللہ کے نبی نے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور ایک روایت میں کہا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما الشرک الخفی، یہ شرک خفی کیا ہے، چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ کس کو کہا اللہ کے نبی نے؟ صحابہ کرام کو کہا ہے، صحابہ کرام کو کہا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ریا تمہاری نیتوں میں داخل ہوگا، اس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ یعنی صحابہ بھی اس معاملے سے بچ جائیں یہ بہت مشکل تھا۔ تو جب صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمیں کس قدر زیادہ کوشش کرنی چاہیے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، اپنے نیتوں میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی۔ یہ جو ریا ہے اور دکھاوا ہے نا، اس حدیث میں آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے خوف کا اظہار کیا ہے کہ مجھے خوف ہے تمہاری نیتوں میں بھی ریا داخل ہو جائے گا، صحابہ کو کہا۔ جبکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ریا اور فتنہ دجال کا موازنہ کیا اور کہا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے متعلق فتنہ دجال میں پڑھنے کے متعلق جتنا خوف نہیں تھا، یعنی اگر دجال آ جاتا صحابہ کرام کے پاس
تو اللہ کے نبی کو اتنا خوف نہیں تھا کہ صحابہ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے. اللہ کے نبی کو خوف نہیں تھا, بہت مشکل تھا, صحابہ نہیں پھنسنے والے. صحابہ اگر دجال آ جاتا تو صحابہ اس کے فتنے میں پھنسنے والے نہیں تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے فتنہ دجال سے زیادہ شرک خفی کا خوف ہے تمہارے اوپر, ریا کا تمہارے اوپر مجھے زیادہ خوف ہے دجال کے فتنے سے, کیونکہ دجال کا فتنہ اگر آ بھی جائے تو مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اس کے فتنے میں پھنس جاؤ گے, تمہارا ایمان مضبوط ہے. لیکن ریا کے بارے میں آپ نے کہا ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ تمہارے اندر بھی ریا داخل ہو جائے. یعنی ریا اور دکھاوا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے نا. تو کہتے ہیں سفیان الثوری رحمہ اللہ کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کے علاج کرنے میں دشواری اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ میری نیت ہے. انہا تقلب علیہ, اس لیے کہ نیت جو ہے نا یہ بار بار بدلتی رہتی. ابھی میں نے ارادہ کیا کہ میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا, اور فوراً شیطان نے آ کر کے وسوسہ ڈال دیا اور میری نیت بدل گئی, کسی اور کو دکھانے کے لیے میں نے عبادت شروع کر دی. لہذا انسان کو ہمیشہ اپنی نیت کا علاج کرتے رہنا چاہیے. انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ارے میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, فجر میں بھی آتا ہوں, میری تو تمام عبادتیں قابل قبول ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہیں میری عبادتوں میں, کہیں ان عبادتوں کی نیتوں میں ریا تو داخل نہیں تھا, شرک خفی اور شرک اصغر تو داخل نہیں تھا. اگر ریا ہے تو عمل کسی کام کا نہیں, عمل بیکار ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اثر ہے, اور یہ بہت بہترین اثر ہے. اس اثر کے اوپر عمل کرنا آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ, کہتے ہیں من عمل بغیر علم, جس نے بغیر علم کے عمل کیا, کان ما یفسد اکثر مما یصلح, تو بغیر علم کے عمل کر کے وہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے, نیکی کم کرتا ہے. اصلاح کا کام کم کرتا ہے, نقصان وہ زیادہ پہنچاتا ہے. اس لیے اہم یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں, اہم یہ ہے علم کی بنیاد پر عبادت کریں, چاہے کم ہی کیوں نہ. بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت بہت کرتے ہیں, خوب عبادت گزار ہیں, لیکن ایک عبادت کو ان کی دیکھ لیجئے, ہر عبادت میں بدعات شامل ہے, خرافات شامل ہے. کوئی بھی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں من عمل بغیر علم, جو بغیر علم کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے لوگوں کو, عوام کو, امت کو نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. اور یہ کس کی صفت ہے؟ بغیر علم کے عمل کرنا کس کی صفت ہے؟ نصرانیوں کی صفت ہے. اللہ نے کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ مجھے المغضوب علیہم اور الضالین کے راستے پر نہ چلانا. المغضوب علیہم جن سے اللہ بہت غصہ ہوا, یہودی ہیں وہ, ان کے پاس علم تھا, اس کے اوپر عمل نہیں کیا انہوں نے. اور الضالین سے مراد نصرانی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, جہالت ہے, اور جہالت کی بنیاد پر خوب عبادت کرتے ہیں, تو ان کی عبادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. لہذا اس عبادت کا اعتبار ہے جو علم کی بنیاد پر کیا جائے, کیونکہ اگر جہالت کی بنیاد پر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت غلط ہوگی, وہ عبادت صحیح نہیں ہو سکتی. اس عبادت کو کیسے انجام دینا ہے یہ تو آپ کو سیکھنا پڑے گا نا. عبادت کیسے انجام دیں, ہم اللہ کو کیسے راضی کریں, نماز کیسے پڑھیں, حج, روزہ وغیرہ, ان تمام عبادتوں کا علم پہلے سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھے آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, انسان جب بغیر علم کے عبادت نہیں کر سکتا تو کیا بغیر علم کے لوگوں کو عبادت کی طرف بلا سکتا ہے؟ ہاں, دونوں میں سے کون سی چیز اہم ہے, زیادہ بڑی؟ عبادت کرنا صرف یا عبادت کی طرف بلانا؟ دونوں میں سے اہم چیز کیا ہے؟ عبادت کی طرف بلانا ہے نا. تو جب چھوٹی چیز بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے, یعنی عبادت کرنا, تو اس سے بڑا درجہ ہے عبادت کی طرف دعوت دینا. یہ بغیر علم کے کیسے ہوگا؟ تو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگ نکلے ہوئے ہیں جن کو دعوت دینے کا بہت شوق ہے. ہم ان کے شوق کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کے شوق کا
احترام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میری ذات کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے لوگ علم حاصل کریں، اپنے دین کی اصلاح کریں، عبادت اچھے طریقے پر کریں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ دعوت دیجیے، آپ کو دعوت دینے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن دعوت دینے سے پہلے جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو سیکھ تو لیجئے۔ ارے بھائی، آپ کے پاس کچھ، آپ کے پیالے میں کھانا ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آؤ کھانا کھاؤ۔ آپ کا ٹفن تو خالی ہے نا، آپ کا ٹفن خالی ہے، آپ لوگوں کو دکھا رہے دیکھو یہ ٹفن، اس میں بہت کھانا ہے، آ جاؤ، کون بھوکے لوگ ہیں امت میں، آ جاؤ میرے دروازے پہ آ جاؤ، میرے پاس یہ بہت بڑا ٹفن ہے، اس میں بہت کھانا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ خود عبادت نہیں کر سکتا، وہ عبادت کی طرف بغیر علم کے کیسے بلا سکتا ہے؟ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا کہا، من عمل بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس انسان سے امت کو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا جو بغیر علم کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے علم کی طرف، علم ہے نہیں تو علم کی طرف دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ علم کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی اور چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جو لوگ بغیر علم کے دعوت دیتے، بغیر علم سیکھے ہوئے دعوت دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان سے فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے، آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے دعوت، پہلے ان کو علم سیکھ لینا چاہیے، لیکن دیکھیے فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، انہوں نے کتنا دعوت کا کام کیا ہے نا، لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے فالوورز اتنے ہیں، ویو اتنے آتے ہیں، فائدہ تو ہوتا ہے ان سے۔ اچھا، شراب جانتے ہیں نا، شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کئی اسٹیجز میں حرام کیا، ایک ہی بار نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہے۔ تو ان مراحل میں ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب جو ہے اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ فائدہ ہے شراب میں بھی ہے، کس نے کہا آپ کو شراب میں فائدہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا فائدہ ہے، شراب میں بھی فائدہ ہے، لیکن حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے، اس کا گناہ فائدے سے زیادہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کا نقصان زیادہ ہو، فائدہ ہو لیکن کم ہو، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، بغیر علم کے علم کی طرف بلاتے ہیں، چلیے ہم نے مان لیا کہ ہاں ان سے کچھ فائدہ ہوا ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے بھائی صاحب، نقصان زیادہ ہے۔ انسان کے ایمان پر خطرہ ہے، انسان کے اعمال پر خطرہ ہے، انسان کے منہج اور انسان کے عقیدے پر یہ لوگ خطرہ ہیں، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے ان کو معلوم ہے، جبکہ ان کو نہیں معلوم ہے، یہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے، آتھرائزڈ نہیں ہے۔ ان سے علم لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، علماء نے اس بات کی گواہی نہیں دی ہے، علماء نے اس بات کی گواہی نہیں دی ہے۔ انسان دنیاوی معاملات میں دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر سرٹیفائیڈ ہے کہ نہیں، جھولا چھاپ تو نہیں ہے، دین کے معاملے میں نہیں دیکھتا۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یعنی دنیاوی معاملات دینی معاملات سے زیادہ اہم ہے۔ دنیاوی معاملات کو آپ نے بہت بڑا درجہ دے رکھا ہے، اور دینی معاملات میں جس سے چاہتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، کسی کی بھی ویڈیو مل گئی۔ آج کل تو لوگوں نے پریشان کر کے رکھا ہے، جس کی ویڈیو بھیجتے ہیں پوچھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بھائی آپ کو دیکھنے کو کس نے کہا؟ کیوں آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی علم لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ آپ جس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کی ویڈیو بھیج دیتے ہیں۔ اب میرا کام یہی رہ گیا کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ یہ پورا ویڈیو دیکھوں بیٹھ کر کے 15 منٹ، پھر اس کے بعد ان کو بتاؤں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ آپ انہی لوگوں کو سنیے، آسان طریقہ اختیار کیجئے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ بتایا گیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اگر وہاں دو آپشن ہے، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے، تو آپ آسان راستہ اختیار کرتے تھے، مشکل راستہ نہیں اختیار کرتے تھے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ آپ انہی علماء کو سنیے جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ سرٹیفائیڈ علماء ہیں، یہ سلفی علماء ہیں، صحیح عقیدے والے علماء ہیں، انہی کو سنیے۔
جن کے بارے میں آپ کو شک ہے، ذرہ برابر بھی شک ہے، ان کو نہیں سنیے، اور جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ عالم ہی نہیں ہے، چاہے کتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کل جو لوگ جن کو دنیا نہیں جانتی تھی، آج ایک کیمرے اور ایک مائک کے ذریعے سے وہ دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں، ہے نا؟ تو آج تو کوئی بھی انسان اٹھ کر کے اپنے آپ کو مشہور کروا سکتا ہے۔ کیا مشہور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے علم لیا جائے گا، مسئلے پوچھے جائیں گے، فتویٰ اس سے لیا جائے گا، اس کو فالو کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ علم لینے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ انسان اس قابل ہو کہ اس سے لیا جائے، اس نے خود پہلے علم حاصل کیا ہو، تب ہم اس سے لیں گے نا۔ اگر اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا تو اس سے ہم کیسے لیں گے؟ کیا لیں گے؟ اس کے پاس کچھ رہے گا لینے کے لیے تب نہ لیں گے، اور جب اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ لینے کے لیے تو وہ دے گا کیا؟ جہالت دے گا، اپنی من مانی تفسیر اور من مانی تعویل دے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کبھی نہیں پڑھی، قرآن کی تفسیر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں پڑھی، الف لام میم سے لے کر کے الناس تک، لیکن ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے کہ فلاں صاحب مفسر قرآن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سلفی علماء کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تفسیر کبھی نہیں پڑھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے فلاں صاحب ان کی تفسیر ماشاءاللہ، وہ جو تفسیر کرتے ہیں ویسی تفسیر دنیا میں کوئی آدمی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں آپ کو عجیب و غریب لگے گی ہی، کیونکہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ عجیب و غریب ہی تفسیر ہے۔ انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ سلفی تفسیر، صحابہ والی تفسیر نہیں ہے، وہ عجیب و غریب ہی تفسیر ہے، کیونکہ اگر صحابہ اور سلفی تفسیر ہوتی، وہ تفسیر ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، تو وہ تفسیر معروف تفسیر ہوتی، علماء اس تفسیر کو جانتے، کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہوتی اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی۔ یہ انسان جس نے اس منہج پر تفسیر کی کتاب نہیں پڑھی، قرآن کریم کا مطالعہ اس تفسیر پر نہیں کیا ہے، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی رہنمائی میں قرآن کریم کی تفسیر نہیں پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان اپنی طرف سے آیت کو توڑ مڑوڑ کر کے انوکھی باتیں پیش کرے گا تاکہ اس کی آڈینس کو مزہ آئے، اس کا وقت گزرے، لوگوں میں مشہور ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ گزر چکے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ لہذا انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، خاص کر کے ایمان و عقیدے کے معاملے میں، قرآن و حدیث کے معاملے میں انسان کو دھوکے میں ہرگز نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان و عمل کی اصلاح کرے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔